قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو غلبے والا، عطا کرنے والا، کتاب کو نازل کرنے والا، بادلوں کو چلانے والا، گروہوں اور جتھوں کو زیر کرنے والا ہے۔ ہمارے پروردگار کے نام پاکیزہ ہیں، اس کی جن نعمتوں کو ہم جانتے ہیں یا جنہیں نہیں بھی جانتے، ان سب پر ہمیشہ اسی کے لیے ایسی حمد و ثنا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے اور جس کے ذریعے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں حکمت و دانائی اور فیصلہ کن بیان و گفتگو سے سرفراز کیا گیا۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، حمد و صلات کے بعد۔ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جو اپنی نعمتوں میں تمہاری نشو و نما کرتا ہے، تمہارے اوپر اپنی بے بہار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور تمہیں صحت و عافیت عطا کرتا ہے، اور نافرمانوں کو جلدی سزا بھی نہیں دیتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے دین و دنیا کی اصلاح و درستی کی تمہیں کس قدر ضرورت ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ انسانی عقل جس قدر بھی بلندیوں تک پہنچ جائے اور جس قدر بھی تجربات حاصل کر لے، تب بھی وہ دنیاوی اور اخروی معاملات کے اسباب کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اس نے تمہارے لیے ایسے اسباب کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور بندوں کو دنیا و آخرت میں بدبختی و شقاوت والے اسباب اختیار کرنے سے ڈرایا اور متنبع کیا ہے جو صرف اس پروردگار کا فضل و کرم اور رحمت ہے۔ نیز اس کے ساتھ ہی اس نے مخلوق پر حجت کو بھی تمام کر دیا ہے، اور جب مخلوق میں سے عقل و دانش، حکمت و دانائی، سیرت و صورت اور فطرت کے لحاظ سے کامل ترین شخصیت اور تمام انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف وہی کچھ جانتے ہیں جو انہیں ان کا رب سکھلاتا ہے، وہ سعادت مندی کے اسباب میں سے صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا انہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت کے ذریعے وحی نازل کر کے علم عطا کیا ہے، تو پھر ان کے علاوہ امت کے دیگر لوگ دنیاوی اور اخروی سعادت مندی کے اسباب کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ چنانچہ ان کی معرفت کے حصول کا ذریعہ صرف وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بلا شبہ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور یقیناً ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا، بس تو راضی ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا، بس جگہ عطا کی، اور اس نے تجھے راستے سے ناواقف پایا تو تجھے راستہ دکھا دیا۔ اور مزید ارشاد فرمایا، اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑے کے سوا نہیں دیا گیا، اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی وہ وہی واپس لے جائیں جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، پھر تو اپنے لیے اس کے متعلق ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی بھی نہ پائے گا مگر تیرے رب کی رحمت سے، یقیناً اس کا فضل ہمیشہ سے تجھ پر بہت بڑا ہے۔ انسان عقل و دانش میں کتنا ہی آگے نکل جائے، اس کے ادراک و احساسات کتنے ہی قوی اور مضبوط ہو جائیں، اس کی عمر لمبی اور تجربات و مشاہدات کتنے ہی بڑھ جائیں، تب بھی وہ دنیا و آخرت کی سعادتوں کی راہوں کو اس وحی کے بغیر نہیں پا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے علیہم الصلاۃ والسلام، چونکہ اللہ عز و جل کے علم میں ہے کہ انسان ہدایت کی تفصیلات کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہے، اور شریعت الہیہ کے بہت سے رازوں تک رسائی حاصل کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے لیے
اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وراثت کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا رزق اپنے ذمے لیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بندوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی کو واضح بیان کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ہمارے ہی ذمے یقیناً راستہ بتلانا ہے۔ اور مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت و گمراہی کی تفصیلات کو بیان کر دینے کے بعد بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم ہو چکی ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق دنیا و آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ اور وعدہ کر رکھا ہے کہ دنیاوی اور اخروی سعادت مندی اور نعمتوں والی ابدی اور دائمی زندگی کا انحصار بس دو کلموں پر ہے، نمبر 1 کلام الہی پر ایمان، اور نمبر 2 اس کے مطابق عمل کرنے پر۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی مصیبت میں پڑے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ شخص دنیا میں نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں شقی اور بدبخت ہوگا اور نہ مصیبت کا شکار ہوگا۔ تاریخ انسانیت، گزشتہ پیغمبر اور ان کی امت اس بات کی عینی شاہد اور ان حقائق کے منہ بولتا ثبوت ہے جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سعادت مند، کامیاب و کامران لوگ، زمین میں اصلاح کرنے والے، دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب سے نجات پانے والے اور سب سے بہترین لوگ پیغمبر اور ان کے پیروکار رہے ہیں، جو اللہ کے کلام پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل بھی کرتے رہے۔ اے انسان، کیا تجھے ایسے لوگوں کی رفاقت پسند نہیں ہے؟ اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کے کلام پر ایمان اور اس پر عمل کر کے ہی ہدایت تامہ اور منصب نبوت سے سرفراز ہو سکے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یقین وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا۔ اور فرمایا، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر توجہ فرمائی اور اسے ہدایت عطا فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے آدم علیہ السلام کے بعد بھی نبیوں اور رسولوں پر اپنی وحی کے نزول اور ان کے ساتھ کلام کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ان کی اور ان کے پیروکاروں کی بے حد تعریف و توصیف فرمائی کہ انہوں نے آیات الہیہ کو قبول کیا، ان کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو ان کی طرف دعوت دیتے رہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں میں سے، آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ سجدے میں گرتے ہیں، سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے کلام پر ایمان و عمل ہی در حقیقت کامیابی و کامرانی، دنیاوی سعادت مندی اور اخروی نعمتوں کے حصول کا ضامن ہے۔
اللہ تعالیٰ کسی بندے کی اطاعت قبول نہ کرے گا اور نہ ہی کوئی جہنم سے نجات پا سکتا ہے جب تک وہ ارکان ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان نہ لائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ پیغمبروں اور ان کے پیروکاروں نے اسی ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ روئے زمین کے علاوہ معاشرے کی اصلاح بھی صرف کلام الہیہ، شریعت اسلامیہ اور اس کتاب کے نفاذ سے ہی ممکن ہے، جو کہ رزق اور معاشی فرمانی کا بھی سبب ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، اور اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے تو یقیناً وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت میں بما انزل الیہم سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ وہ گزشتہ کتابوں کی محافظ، ان پر غالب اور ان کی تصدیق کرنے والی ہے، بلکہ معاشرے کے علاوہ کسی بھی فرد کی حالت و حیات بھی بغیر قرآن کے درست نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ بس جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا۔ پاکیزہ زندگی کا وعدہ کرنے کے بعد قرآن مجید کی قرات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت اور اس کے مطابق عمل ہی پاکیزہ زندگی، جنت اور جنت کی دائمی اور سرمدی نعمتوں کے حصول کا سبب ہے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے لکھ دی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے اور وہ فرما بردار تھے، جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش کیے جاؤ گے، ان کے گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر پھرا جائے گا، اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف بیان کی ہے جو کلام اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس ایمان پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، جو مخلوق میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز و مکرم ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تم اللہ پر اور اس کے نبی رسول پر ایمان لے آؤ، جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ایسی کامل ترین اور آسان شریعت سے مشرف کیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے عام ہے، جس میں فضیلت کا معیار اللہ کے ہاں صرف تقوی الہی ہے۔ اور اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو نازل کر کے پوری انسانیت پر احسان کیا ہے، جس میں ان امور کو حق و صداقت کے ساتھ بالکل واضح کر دیا ہے جن میں اہل کتاب باہم اختلاف کا شکار تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کی کتاب آ چکی ہے، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ امی نبی ملت ابراہیمی لے کر آئے، جن کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ ایک طرف والا فرمانبردار تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اور اس شریعت کے کامل ہونے اور سراپا رحمت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کی ضروریات زندگی کا خیال رکھتی ہے
اور پورے عدل و انصاف اور حق و صداقت کے ساتھ ان کے تقاضے پورے کرتی ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کو ہر زاویے سے اعلیٰ ترین معیار تک پہنچاتی ہے. اور بعض مسلمانوں کی زندگی میں جو خلل اور نقص نظر آتا ہے اس کا سبب شریعت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب ارادی یا غیر ارادی طور پر جہالت پر مبنی عملی کوتاہی ہوتا ہے. اور یہ تابندہ شریعت امت کے کسی پیچیدہ اور جدید مسئلے کو حل کرنے سے نہ کبھی عاجز رہی ہے اور نہ کبھی عاجز رہ سکتی ہے، کیونکہ شریعت کے مصادر اور اس کے احکام ٹھوس اور مستحکم ہیں جن میں نہ کبھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی خواہشات نفسانی کی نظریے ہو سکتے ہیں. شرعی احکام اللہ کی کتاب سے اخذ کیے جائیں گے. اگر کتاب اللہ میں حکم موجود نہ ہو تو سنت رسول اللہ سے اخذ کیے جائیں گے. اگر سنت میں بھی اس کا حکم موجود، ان کا حکم موجود نہ ہو تو اجماع کی طرف رجوع کیا جائے گا. اور اجماع یہ ہے کہ کسی واقعہ پر شرعی حکم لگانے میں مقام اجتہاد پر فائز اہل علم کا اتفاق ہو اور اس اجماع کی پھر مخالفت جائز نہیں ہوتی. اور اجماع ہمیشہ کسی شرعی دلیل اور نص پر مبنی ہوتا ہے. اور اگر اجماع نہ ہو تو قیاس صحیح کی طرف رجوع کیا جائے گا. اور قیاس یہ ہے کہ اصل اور فرع کے درمیان کسی مشترک علت کی بنیاد پر فرع کو اصل کے ساتھ ملایا جائے. صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں نے قیاس صحیح پر عمل کیا ہے اور قیاس صحیح سے متعلق سب سے پہلے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین میں تفصیلی بحث کی ہے. اور مقصد یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ایک کامل شریعت ہے جو انسان کے تمام دینی اور دنیاوی مصالح اور مفادات کو شامل ہے، اور اس کی بنیاد اللہ عز و جل کا کلام اور اس کے رسول کا کلام ہے. جو ان دونوں کا لازم پکڑے گا وہ نجات سے ہمکنار ہوگا، اور جو ان سے روگردانی کرے گا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی. اور اس کی مثال بالکل نوح علیہ السلام کی کشتی سی ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سعادت اور اخروی نعمتوں کا فیصلہ ان لوگوں کے حق میں کیا ہے جو اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیاوی شقاوت، عذاب اور اخروی دائمی آگ کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے کر رکھا ہے جو اللہ کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کو ترک کر دیتے ہیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا اسے جھٹلا دیا، سو ان قریب جان لیں گے جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جا رہے ہوں گے، کھولتے پانی میں پھر آگ میں جھونکے جائیں گے. اور اللہ عز و جل نے سابقہ امتوں کو اسی لیے تباہ و برباد کیا کہ انہوں نے اس کی آیات اور نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت عناد والے کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت کی گئی اور قیامت کے دن بھی. سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. سن لو، عاد کے لیے ہلاکت ہے جو ہود کی قوم تھی. اور ان جیسی ہلاک شدہ دیگر قومیں بھی ہیں. لوگوں، بے شک تمہارے سامنے نجات پانے والے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی راہیں بھی واضح ہو چکی ہیں. گمراہ اور ہلاک ہونے والوں کے راستے بھی واضح ہو چکے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے. یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. اللہ عز و جل میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے. میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہمیں نفع پہنچائے. میں بھی استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو. اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جاہ و جلال اور عزت و شرف کا مالک ہے. اس کی بادشاہت اور طاقت و غلبے میں اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں ہے.
ہمارے رب کے انعام و اکرام ہمارے رب کے انعام و اکرام پر ہر طرح کی تعریف و توصیف اسی کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر طرح کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہ پاک اور بے عیب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سے افضل ترین ہستی ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و عیال پر، اور ان کے معزز و مکرم ساتھیوں پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ پرہیزگاری اور تقوی شعاری بندے ہی کی نیکیوں اور بھلائیوں سے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، کیونکہ پرہیزگار اور تقوی شعار بندے ہی نیکیوں اور بھلائیوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس، آپ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ تو آپ وسلم سے پوچھا گیا کون ہے جو انکار کرے گا؟ آپ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور اپنے اعمال اور اقوال میں اپنے رب کے لیے اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل خالص عمل کو ہی شرف قبولیت عطا کرتا ہے، اور کثرت سے دعائیں کیا کرو، کیونکہ دعائیں کرنے والا کبھی تباہ و برباد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رحمت نازل فرما، جس طرح کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو حمید و مجید ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، جس طرح کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما، کافروں اور ملحدوں کو ناکام و مراد کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے معاملات اور امور کو آسان بنا دے، مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرنا۔ اللہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور جنت کے قریب کر دینے والے اعمال کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ جہنم اور جہنم کے قریب کر دینے والے ہر عذاب کاموں سے، معاملات سے اور اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کو اور ان کی اولادوں کو شیطان رجیم سے مردود شیطان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم نیک کاموں کے کرنے، خیرات کے کاموں کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے ذکر پر ہماری مدد فرما، اور اپنا شکر ادا کرنے پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، اور اللہ یہ بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اور اللہ اس کے سپہ سالار کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہر خیر پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد وزیر اعظم کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، اور ہر خیر کے کام میں ان کی تعاون فرما، ان کی تعاون و مدد فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں عزت و جلال والے رب کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے نفسوں کے سپرد نہ کرنا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے حالات بہترین فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی مقدس چیزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، اور ہمارے خوف گھبراہٹ کو دور کر دے۔ اے اللہ دنیا آخرت میں ہم بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور آگ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔
اللہ کے بندو، بے شک اللہ انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور ناپسندیدہ عام افعال اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس نصیحت کو قبول کرو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔